بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح مبین دیا. بہت غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں, صحابہ کرام کو تیار کر. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تیار ہو گئے 1400 صحابہ تیار ہوئے. 1500 چلے. اب ابھی حدود حرم کے باہر ہی تھے. میں حرم سے ایک دفعہ آ رہا تھا تو حدیبیہ کے مقام پر, یہ سامنے وادی عثفان ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے بنانے کے لیے آتے تھے, اور ایسے گھرا ہوا ہے وہ. اور اس کے بعد ادھر ایک مسجد ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے صلح فرمائی تھی, اور ادھر کچھ ٹیلے وغیرہ ہیں سب. وہاں کے امام صاحب بڑی محبت کے ساتھ ملے, وہ رطب وغیرہ لائے, کھجور وغیرہ, اور فریز کا ٹھنڈا پانی, اور مزہ آ گیا. بات کر رہے تھے سب. تو یہ صلح حدیبیہ وہیں پر ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا صلح کر لی جائے. بہرحال صلح ہو گئی. صلح نامہ جب لکھا جانے لگا, اب سائن کی ضرورت تھی. اس طرف سے کون سائن کرے گا؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سائن کرنا آتا نہیں تھا, لکھنا آتا نہیں تھا. کسی نے لکھا آپ کا نام محمد الرسول اللہ. اس طرف سے جو لوگ تھے بولے اسی پر تو جھگڑا ہے, ہم آپ کو رسول کہاں مانتے, لہذا آپ محمد الرسول اللہ کاٹیے, محمد ابن عبداللہ لکھیے, آگے باپ کا نام لکھیے. ہم آپ کو محمد رسول اللہ کا مان رہے. نبی نے کہا کہ علی کاٹ دو. کہا کہ میں اللہ کے رسول, میں نہیں کاٹتا اس کو, میں نہیں کاٹتا اس کو. کہا کہ اچھا کہاں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ امی تھے, الذی لا یقرأ ولا یکتب. پوری دنیا کا جو تہذیب سکھا کر کے, جو علم دے کر کے گیا, اسے پڑھنا نہیں آتا تھا. میرا نام کہاں ہے؟ اللہ. ایسا نبی دیکھا کبھی؟ ہمارا نبی ہے. درود شریف پڑھ لو ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بولے کہاں ہے؟ بولے اللہ کے رسول یہ ہے. آپ نے وہاں سے مٹا دیا اس کو, بتانے پر یہاں میرا نام ہے. نکتہ بتایا گیا, یہ دیکھو آخر میں ہے, سورہ فتح ہے. ایک آیت, آخری آیت جو لمبی آیت ہے, یہیں سے شروع ہوتی ہے. آخری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ. دیکھیں نا, یہ نا محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا کہ نافرمانو, تم نے میرے نبی کا نام کٹوا دیا نا, بس صلح کی دستاویز پر سے. میں اپنے قرآن میں وہی چیز لکھا دیتا ہوں, قرآن میں نازل کر دیتا ہوں, قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے. محمد الرسول اللہ وہاں کٹوا دیا گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے میرے حبیب تمہارا نام وہاں کٹوا دیا گیا نا, میں وہی جملہ قرآن میں لکھ دیتا ہوں, قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. محمد الرسول اللہ. اے قرآن بتاتا ہے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے, ہمارا نبی کتنا عظیم ہے. اللہ محمد الرسول اللہ. میرے حبیب تیرا نام کٹوا دیا گیا نا, میں تیرا نام یہاں لکھ دیتا ہوں, اور وہ بھی ابن عبداللہ کے ساتھ نہیں. تیری پہچان تو رسول اللہ کے ساتھ ہے, تیری پہچان عبداللہ کے ساتھ نہیں ہے. تیری پہچان اس وجہ سے نہیں کہ تو ابن عبداللہ ہے, تیری پہچان حقیقی یہ ہے کہ تو رسول اللہ ہے. تو میں محمد الرسول اللہ لکھ دیتا ہوں, اور قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں گے. جی یہ سب سے بڑی فتح ہے یہ. جی اسی وجہ سے اللہ نے شروع میں فتحنا لک فتح مبینہ کہا, اور آخری آیت محمد الرسول اللہ سے شروع ہو رہی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں, انا فتحنا لک فتح مبینہ. یہ صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح تھی اس کی بات ہو رہی ہے. بظاہر ایسا لگا جیسے دب کر صلح ہو رہی ہے. ان سال چلے جائیے, ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, طواف نہیں کرنے دیں گے. اچھا جہاں یہ مسجد بنی ہوئی جس کا تذکرہ بھی میں کر رہا تھا, حدود حرم اس سے 100 قدم کے اوپر ہے. حرم کے حدود وہاں سے شروع ہوتے. ہم کو نظر ہمارے کھمبا گڑا ہوا ہے, لوگوں نے بتایا کہ دیکھیں حدود حرم یہاں سے شروع ہوتا ہے, ادھر سے آگے سے جہاں کھمبا گڑا ہوا ہے. ہم حدود حرم سے باہر ہیں. فیصلہ اور صلح یہی ہوئی تھی جہاں پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے. جی تو امسال چلے جائیے, کوئی طواف واف نہیں کرے گا, اور آئندہ سال جب آئیے تو ہتھیار لے کر مت آئیے گا یہاں. اور بہت ساری شرطیں تھیں.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं। हजरत उमर सबसे ज्यादा गुस्से में, कहा कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं कि नहीं? बोले यार हूं। हम हक पर हैं कि नहीं है? बोले हैं। कहना क्या चाहते? बोले अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर हैं और आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम इतना दब कर क्यों सुलह कर रहे हैं? ये लोग तलवारों की जबान समझते हैं। अल्लाह ने क्या पावर दे रखा था। ये लोग जबान की बात नहीं मानते, लोग तलवारों की जबान समझते हैं, और हम दब कर क्यों सुलह करें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है ये। तब सब खामोश हो गए। है तो मुसलमानों को भी ऐसी चाहिए, कहीं झगड़ा हो और ये पता चल जाए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, फौरन पीछे हट जाना चाहिए। इसी में खैर खाही है, इसी में खैर है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको फतेह मुबीन से नवाजा है जी, और इसको खुली फतेह करा दिया। सुलह को जो दबकर की गई थी उसको फतेह मुबीन कहा जा रहा है। एक होती है फतेह, एक होती है फतेह मुबीन, दोनों में फर्क है जी। फतेह मुबीन कैसे? फतेह मुबीन इस वजह से कि इस सुलह से पहले ऐसा माहौल मुसलमानों को नहीं मिला था। उसमें लिखा हुआ था कि 10 साल तक कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं। अब जाहिर है कि लड़ाई बंद हो गई, दस्तावेज पर साइन हो चुकी है तरफैन की। 10 साल तक कोई लड़ेगा नहीं, एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। तो अब दावत का काम शुरू, दावत और तबलीग का काम शुरू। और इस दौरान इतने लोग मुसलमान हुए कि उससे पहले इतने मुसलमान हुए ही नहीं थे। यानी जो काम सुलह से होता है वो काम लड़ाई से नहीं होता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म की वजह से आपने सुलह फरमाई, ये फायदा हुआ। इसी वजह से इसको फतेह मुबीन कहा जाता है। तो असल काम है दावत और तबलीग का काम करना। लोग इस्लाम को समझे, इस्लाम के दायरे में आए, इस्लाम को एक्सेप्ट करें, कबूल करें उसे। इसी वजह से फतेह नहीं, फतेह मुबीन है, ये खुली हुई फतेह है।